مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے احمد اللہ درخواستی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے او لوگو جو درخت ہرا بھرا ہو سمجھ لو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جس درخت کی ٹہنیوں سے پتے ختم ہو گئے تو سمجھ لو اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا جو بہتا پانی اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا ہو اور پانی بھی اس کا میٹھا ہو، سمجھ لو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو پانی رک جائے اور اس پانی میں سے باس آنے لگے تو سمجھ لو اس پانی نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو زمین ہری بھری ہو سمجھ لو یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو زمین بنجر کلر ہو جائے سمجھ لو اس زمین نے بھی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اس کی تمام یہ زمین اللہ اکبر سبز و شاداب رہے گی۔ اس کی آنکھ کے اندر بھی خوف خدا ہوگا، اس کی زبان پہ بھی خوف خدا ہوگا، اس کے کان میں بھی خوف خدا ہوگا، ہاتھ پاؤں میں بھی خوف خدا ہوگا۔ جب یہ زبان اتنی سی میرے عزیزو 3 انچ کی میرے عزیزو جب خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے گی تو پھر اس پوری باڈی میں سے بدبو آنے لگ جائے گی، پھر ایسی بدبو آئے گی بھائی بھی دور بھاگے گا، بیوی بھی دور بھاگے گی۔ 40 سال تک ایک بستر پہ لیٹنے والی وہ بھی کہے گی میں نے طلاق دے، مجھے تیرے گھر میں رہنا پسند کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، عقیدے والے لوگو، محبت والے لوگو، جسم بھی خوشبودار بنا لو۔ کلمے والی چادر تو یوں کر کے زیب تن کر دی، کفن کے اوپر ڈال دی، اس مسجد کے اندر بھی پڑی ہوگی۔ اللہ نہ کرے اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ درازی عمر کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، نوازے۔ کسی نہ کسی نے تو بابو جانا ہے، یہ چرپائی آئی اسی لیے جس محلے کی مسجد میں چرپائی آ جائے سمجھ لو یہ خاندان کے خاندان کو لے جائے گی۔ یہ چرپائی اس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک پورے گاؤں والوں کے گھروں کو اجاڑ کے نہیں رکھ دے گی۔ لیکن میرے عزیزو مسجد کے اندر اعلان ہوا، حضرات اعلان سنو فلانے کا انتقال ہو گیا، لاؤ لاؤ کلمے والی چادر لے کے آؤ۔ کلمے والی چادر لے کے آئے، 6 کلمے اس کے اوپر لکھے ہوئے، ایمان مجمل مفصل اس کے اوپر لکھا ہوا، یا اللہ یا رسول یا حی یا قیوم لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کلمے والی چادر میں جمعے کی نماز کے بعد جنازہ تیار ہے، ظہر کی نماز کے بعد مسجد کا شیخ الحدیث مسجد کے مصلی پر 5 نمازوں میں کھڑے ہونے والا کیا اعلان کر رہا ہے؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماندا ہن تے مصلی تو میرے نال ملاقات کر کے آیا، تینوں بھی جھوٹ بولنے شرم نہیں آندی۔ یہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے ایک ککھ لے کے آیا، یہ کچرے کا ڈھیر لے کے آیا، نہیں اللہ میں تو زمزم کے اندر دھلا ہوا اسے کفن پہنا کے لایا، بیری کے پانی سے غسل کرا کے لایا، اللہ پتھروں سے مٹی کے ڈھلوں سے اور ابتانی سے استنجا کروا کے اس کے اچھی طرح کے جوڑوں میں طرح طرح کی کان ناک کے سوراخوں میں اللہ میں صابن لگا کے غسل کروا کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جسم تو خوشبودار بنا لایا، روح ایسی بدبودار لے کے آیا۔ چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کروں گا جب نہ ماں کا رہا نہ باپ کا رہا نہ اولاد کا رہا، ہن مینوں چاہ میرے واسطے ککھ میرے واسطے بچیا، چاہ ٹھنڈی ہو جاوے تم اپنے ہونٹوں کو نہیں لگاتا۔ اس کے اندر سے دیکھ کہاں کہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ یہ تو مدینے میں دسترخوان لگایا کرتا تھا، مجھے پتہ ہے اس کے دسترخوان پہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت میرے نبی کے روزے کی چھاؤں میں اجوا عنبر کلمی سکری کھجوریں بھی ہوا کرتی تھی، لبن لبادی بھی ہوا کرتی تھی، طرح طرح کے مشروبات، پیکنگ والا پیور زمزم ہوا کرتا تھا۔ 200 حاجی اللہ ظاہر ماں کر اس کے روزہ پر دسترخوان پہ روزہ افطار کرتے تھے۔ یا اللہ اس کی نسبت سے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے معاف تو میں سے ضرور کروں گا لیکن اس کی حقیقت بتلا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان جب آسمان کی طرف جاتا تھا فرشتے کونے چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے، میں جاننے کے باوجود کہتا تھا فرشتوں کونے چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ کہ اللہ یہ دسترخوان آسمان پر لانے کے قابل نہیں، اس دسترخوان کی کھجوروں میں سے، اس دسترخوان کی لسی میں سے، اس دسترخوان کی دہی میں سے بہنوں کے حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اسے زمین پر پھینک دے، اللہ یہ دسترخوان بھی آسمان پر لانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مسجد کے اندر پروگرام ہو، تعارف کرایا جاتا ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ جی ہے چوری صاحب نے سارا خرچہ مولی صاحب انہوں نے کیتا، انہوں نے دعا فرما دو، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی یہ میرے عزیزو اللہ سے تعلق بنانے میں عبدالحنان کی دعاؤں کا محتاج ہوا بیٹھا ہے۔ ہمارے ہاں میرے عزیزو اگر میرے عزیزو کہ کوئی اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جائے
تو میں بلالی صاحب اللہ اکبر، اب سامنے لوگ آ کے کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ کا حکم ہے جی، کہتے ہیں منے جی منیا، یہ حکم تو 4 دن بھی پہلے بتا سکتا ہے، لیکن میں نے اس وقت بتانا ہے مجمع کے سامنے تاکہ میں بھی بتاؤں، میں بھی تیرے باپ کو کندھا دینے کے لیے آیا تھا، میں بھی قرآن اللہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میرے عزیزو تبلیغ اللہ اکبر 5واں نمبر اخلاص نیت۔ بتاؤ اپنی زندگیوں کے اندر کئی اخلاص ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لے کے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 3 کھجوریں اور پانی دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے بھی اپنے گھر میں جا کے پوچھا کتھوں آیا؟ صدیق تیری صداقت پر قربان جاؤں، شان صحابہ کا کردار بلند کر دیا۔ جب گھر کے اندر میٹھے کی پلیٹ آئی تھی تو صدیق نے ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھا تھا بتا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انگوٹھیاں چاندی کی، سونے کے زبے زیرے بچوں نے گلے کے اندر میرے عزیز اللہ کی پہن رکھے ہیں، لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں، باپ تو 700 روپے کی دیہڑی کرتا ہے۔ میرے عزیزو جب باپ بچے کے ہاتھ میں موبائل کے رب دا شکر ہے، جب یہ نہ پوچھے بتا کہاں سے آیا، یہ ایسا موبائل ہے کہ تیرے بچے کا بھی ایمان کا بیڑا غرق کرے گا، اس کی کمائی تجھے اللہ اکبر مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم کرے گی۔ ہمیں تو کسی کا پتہ کوئی نہیں۔ صفدر صاحب ہمارے آپ گھر کو جانتے ہیں، ہماری جیب میں اس دور کے اندر 54 58 ہوا کرتی تھی، ماں یوں کر کے مروڑا کرتی تھی، کہاں سے آئے؟ میں نے تو تجھے دی کوئی نہیں، باپ تیرا مر گیا، بتا 54 تیری جیب میں کہاں سے آئی ہے؟ اس ایک 54 کی جھوٹ کو چھپانے کے لیے 60 جھوٹ بولنے پڑتے تھے۔ کہا کرتے آدمی فلانے دوست نے دی، اماں کہتی تھی میں برقع پہنتی اس کے گھر جاتی ہوں، بتا میرے بچے کو 54 کیوں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر بات سے بات نکلتی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کے ہاتھ میں 54 یوں کر کے لے کے کھڑا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پوتے کے ہاتھ میں نگاہ پڑی، کھولی مروڑ کے مٹھی، کیا ہے؟ انہوں نے کہا دادا کچھ نہیں، کہ دکھا۔ جب یوں کر کے دکھایا تو 54، فرمایا میرے اوپر تو 17 پیمند والا کرتا، عبداللہ بن عمر کے گھر چولہا کوئی نہیں جلا، روٹی میں نے بھی کوئی نہیں کھائی، اللہ اکبر، میرے پاس تنخواہ اتنی کوئی نہیں میں پیر میں جوتا پہنوں، اللہ اکبر، بتا بچے تیرے پاس یہ 54 کہاں سے آئی؟ مٹھی پکڑ لی، یوں کہتے کہ انگلیوں کا خون رک گیا، جب تک نہیں بتائے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، 54 بتا کہاں سے آئی؟ پاکستان سری لنکا کا میچ ہوا، پاکستان کو اللہ نے فتح دی، تیرا بچہ ہوٹل میں بیٹھ کے 3000 روپے کی بکری کی کڑائی کھا رہا ہے، پوچھ کہاں سے آئی؟ ماں کی بالیاں اتری ہیں، یا باپ کی جیب میں سے پیسہ نکالا، یا بہن کا جہیز چوری کر کے آیا؟ بتا میرے بچے تو نے حرام کھایا۔ اور میرے بابو کوشش کرنا مچھر آنے دینا، اللہ اکبر، مکھیاں گھر میں آنے دینا، حرام کا لقمہ اپنے گھر میں آنے نہ دینا، مچھر کاٹ گیا صحت خراب ہو جائے گی، حرام کا لقمہ چلا گیا تو خدا کی قسم ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بیٹے جب تک بتائے گا نہیں یہ 54 تیرے پاس کہاں سے آئی، میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ خدا انہیں کے کردار کو کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، خدا انہیں کے کردار کو کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، 4 آنے تو تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 4 ہی آنے تھے۔ پوتا کہنے لگا چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی، میں بیت المال کے پاس سے گزرا تھا، چاچا ابو موسیٰ عشری نے مجھے بلایا، عمر کے پوتے او بھتیجے یہ لے جا، میں نے 54 لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا، ابو موسیٰ عشری کے پاس لے گئے، بیت المال کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے، اللہ اکبر، جا کر دروازہ بجایا، ابو موسیٰ عشری کہنے لگے میں گھبرا گیا، مجھے پتہ لگا عمر کے دستک جو آ رہی ہے تیور بدلے ہوئے ہیں، دروازہ کھولا، آنکھ کی ایسی گوری کے ساتھ دیکھا، میرا سر جھک گیا، میں نے کہا عمر درہ اٹھانے سے پہلے میرے سے پوچھ جواب لے لینا۔ اللہ اکبر، میرے پوتے اپنے پوتے کا ہاتھ آگے کیا، بتا میرے پوتے کے ہاتھ پہ تو نے 54 کیوں دی، اس کی غرض کیا ہے؟ اب کہنے اچھا یہ بات ہے۔ عمر بڑے دن سے آڑ کباڑ بیت المال کے کمرے میں جمع تھا، میں آج صفائی کر رہا تھا،
یہ کوڑے میں کرکٹ میں کچرے میں چونی پھدکتی پھدکتی آ گئی، تیرا پوتا سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے بلا کے دے دی، کوئی شے کھا لے گا۔ واہ عمر، خدا کی قسم کتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو فاطمہ کا باغ کھا گئے، خدا کی قسم خدا کی لعنت ہو، صبح بھی ہو شام بھی ہو۔ اللہ اکبر، ہوا چلے تب بھی ان پر خدا کی لعنت، ہوا نہ چلے تب بھی خدا کی لعنت ہو۔ ہم صحابہ کے ماننے والے، خدا کی قسم ہم اپنی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے برداشت کریں گے، صحابہ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے انشاءاللہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، عمر نے فرمایا بتا بیٹے ابو موسیٰ اشری چونی کیوں دی؟ کہ عمر یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی، تیرا پوتا میرا پوتا، اللہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی پگڑی اتر گئی اور ابو موسیٰ اشری کے آگے کر دی۔ اے ابو موسیٰ اشری بتا، تو نے مجھے پگڑی پہننے جوگا نہیں چھوڑا، پیسہ تیرا ہے کہ نہیں بیت المال کا؟ فرمایا پھر بیت المال کے پیسے کا میرے پوتے کا کیسے حق ہو سکتا ہے کہ بیت المال کا پیسہ لے؟ ساری زندگی میں نے خلافت کا منصب بغیر جوتی پہنے سنبھالا، میرے پاس جوتی بھی پیر میں کوئی نہیں، میں ساری زندگی نہیں یقین آتا، علی سے جا کے پوچھ لے کتنی عیدیں گزر گئی، عمر ننگے پیر عید پڑھانے کے لیے جاتا ہے، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے میرے سے پوچھ لیا اے عمر بتا لوگوں کے پیسوں کے 4 آنے تیرے گھر میں کیسے آئے تھے؟ بتا ابو موسیٰ، عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ میرے محترم دوستو بزرگو، آج کی گفتگو اسی پر ہی کرے، بس اپنے گھر حرام نہ لے کے آنا۔ خدا پاک کی قسم نسل تمہیں موت کے وقت قرآن نہیں سنائے گی، جتنا حرام گھر میں آتا رہے گا اللہ اس کے گھر سے تعلق اتنا ہی میرے پیاروں ٹوٹ جائے گا۔ پھر ڈیرہ بھاویں تیرا مسجد کے سامنے ہو، مکان تیرا مسجد کے پڑوس میں ہو، جب حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، بھائی ارشد صفدر صاحب خدا پاک کی قسم کوئی روئے یا نہ روئے، مولوی بھائی اجمل صاحب، بلالی صاحب، میں تو ہر جلسے کے اندر جا کے روتا ہوں۔ لوگوں آپ ہمارے سے کہتے ہو ایسا مولا بیان کرو لوگوں کے آنسو نکل جائیں، مولا ایسا بیان کرو سارے نمازی بن جائیں، سارے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ میں نے کہا او لوگوں تم کہتے ہو ایسا بیان کرو ہمارے پر احسان کرو جلسہ کامیاب ہو جائے، میزبانوں تم بھی تو ہمارے پر احسان کرو، سال میں 1 مرتبہ یا زندگی میں 1 مرتبہ تمہارے دروازے پر آتے ہیں، تمہارے گھروں کو کیا ہو گیا، تمہاری بیویوں کو کیا ہو گیا، ہم پوری زندگی میں 1 مرتبہ تمہارے دروازے پر آئے، ہمیں پھر بھی ایک ٹائم میں نمازی کے ہاتھوں کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ مسجد کا حجرہ بہت اچھا، اس بے نمازی کے گھر سے یا رحمت برس رہی ہے وہ اللہ کی ناراضگی برس رہی ہے۔ یہ سارے تقوی والے عزت والے تبلیغ والے لوگ ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے بھی برکت والے۔ مجھے آج طلب نہیں لیکن میں تھوڑا سا ساتھ لے لیا، میں نے کہا بے کرامی نہیں کروں گا لیکن ہمارے پر احسان کیا کرو، ان پر احسان کیا کرو، ان پر احسان کیا کرو۔ جمعے کی تیاری کیوں نہیں ہوتی؟ عوام الناس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کھانے سے نماز سے پہلے بھی بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر گیا، کھانے کے بعد بھی لقمہ گیا ہے۔ بات تو تم احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہو کہ جس نے 13 دن جدہ کا سفر کیا، بحری بیڑے میں بیٹھ کر کراچی سے لے کر اللہ اکبر جدہ تک گیا اور پتہ لگا حج کے سفر کے اندر پورا جہاز کا عملہ بے نمازی، چنے کھا کھا کے گزارا کر لیا، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ نہیں کھایا۔ کہ جہاں کھا رہا ہوں اور بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھاؤں، خدا پاک کی قسم بتاؤ لبیک اللہم لبیک کہنا میرا کیسے قبول ہوگا؟ حلال لقمہ ہو۔ ایک اللہ والا، اب سنو، ایک اللہ والا کاروبار کرتا تھا، کاروبار میں نقصان، نمازیں بھی ضروری ہیں پڑھ رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری بھی ہر چیز ساتھ کے ساتھ ہے، لیکن جس سے پوچھ لو کہتے پوری نہیں پہندی، بچے 10 بار ہے پوری نہیں پہندی، ریڈی والا کہتا ہے پوری نہیں پہندی، مل آنر کہتا ہے پوری کیوں نہیں پہندی، 2 فیکٹریوں کا مالک کہتا ہے پوری کس طرح پوے گی؟ سنو، ہر دکاندار، ہر گاہک دکان والے کے پاس اور ہر گاہک سے شکوہ کرتا تھا یار پوری نہیں پہندی، پچھلے بھی چاچے کو 5 لاکھ پڑے سی پتہ نہیں کتنے چلے گئے، اپنا پیسہ سی قرضہ زیوری بیچتا، دکان بڑھ دی کوئی نہیں، قرضہ سر تے چڑھیا۔ انہوں نے کہا یار ساڈے پنڈ دے اندر نا، ساڈے پنڈ دے اندر ایک اللہ والا بیٹھا ہے، وہ دے کول جا کوئی نہ کوئی مسئلے دا حل ہوگا۔ کتھے فلانے؟ اچھا مل جی، ملے گا۔ اللہ والے کے پاس چلے گئے، بزرگوں کوئی دعا کر دو، کوئی پھکا مار دو، چینی پڑھ دو، چھوارے پڑھ دو۔ انہوں نے کہا ہویا کی؟ انہوں نے دیکھا جی لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ والے نے یوں دیکھا، نوز پہچان گئے،
فرمایا میاں بتا میں دوائی دے دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دوں؟ علاج تب ہوگا جب مرض کی تشخیص ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بزرگوں دسو تو صحیح کی مرض ہے؟ پیر سے لے کے سر پہ نظر ڈالی، فرمایا میاں ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، اللہ تیرے ساری مرض دور فرما دے گا۔ اللہ اے جڑی ہاذا من فضلی ربی لکھا، اس کے نیچے ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سانو شرم ہی کوئی نہیں آندی، معاف کرنا میں سخت جملہ کہہ دیا۔ اور میرے عزیز دکان کا نام تو دیکھو مدینہ جنرل سٹور ہے، اور دکان کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ حاجیاں دی ہٹی تے کی ہو رہا ہے، توکل دی ہٹی تے کی ہو رہا ہے، مکہ کلا تھا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مدنی سینٹر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مدینہ نان شاپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ خدا پاک کی قسم ہم نے آمنا کے لال کی بات کو بھی بدنام کر دیا، آپ کی ذات کو بھی ہم نے بدنام کر دیا ہے۔ تبھی تو پوری دنیا کا کفر حاوی ہے، نہ کھاوی ہے، نہ مجھے گالی دیتا، نہ میرے ماں باپ کو گالی دیتا، وہ سیدھی گالی آمنہ کے لال کو دیتا ہے کہ امتی اتنا بےہودہ ہے، آقا اس کا کیسا ہوگا؟ آج فلسطین کے مسلمانوں کو کل کے فدائی حملے میں اللہ اکبر 900 افراد کو اکٹھے شہید کیا گیا، 900 افراد کو۔ خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اللہ کو وہ روکے تو دکھائیں گے، اللہ بتا ان ننوں کا قصور کیا تھا؟ وہ کہیں گے پاکستان والوں نے اسلام بتلایا کچھ اور تھا، اسلام دکھایا کچھ اور تھا۔ پوری دنیا کے اندر یہ واحد ریاست ہے، واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کے کفر کس کے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ اور مسلمانوں اپنے ملک کی حفاظت کرو، کردار ایسا سبز ہلالی پرچم کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر کردار نظر نہیں آ رہا، اور پرچم کا رنگ تو خدا کی قسم گنبد خضرا جیسا ہو گیا، کردار مدینے والے جیسا نہیں بن رہا ہے۔ مار پڑ رہی ہے، پڑے گی۔ انہیں کہا میاں تیرا علاج ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، راکھ لے کے بیٹھ اللہ لاکھ کرے گا، مٹی لے کے بیٹھ جا اللہ سونا بنائے گا۔ دل میں بات اتر رہی، رات کے پہر میں توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا میرا تولا ہوا کم آ جائے تو پیسے بھی واپس لے جانا۔ اللہ اکبر، تول سے زیادہ ہی دیتا تھا، تول سے زیادہ دیتا۔ چند دن کے اندر اللہ نے خیر فرما دی۔ علماء نے یوں لکھا اللہ اکبر کہ اس کے ترازو کے برتن بھی اور بٹے بھی سونے کے ہو گئے، اتنا اللہ نے دیا۔ سامان ڈالنے والا بمبو بھی سونے کا ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا اللہ اکبر میری نیکی کا بدلہ کی دنیا میں تو نہیں مل گیا، یہ بھی کوئی آزمائش تو نہیں، پہلے ککھ نہیں تھا ان لکھ ہے، پہلے تھا کوئی نہیں، جیب وہ خالی تھی اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا اس بزرگ کے پاس جا جس نے پہلے مت دی تھی، اللہ والے تیرے پاس پھر ایک مسئلہ لے کے آ گیا، بیماری لے کے آ گیا، پہلے تھا کوئی نہیں، تو نے مرض بتلایا، اس مرض کی دوائی دی پھر مل گیا، اللہ والے اتنا ملا سنبھالا نہیں جا رہا، یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں؟ اللہ والے سمجھ گئے کہ میرا تیر صحیح جگہ پہ جا کے لگ گیا، کہنے لگے اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں پہلے کیا تھا اب کیوں ملا، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا میاں جڑا تیرا سونے دا ترازو ہے نا کجی اور بمبو اور وٹے کا کیا کروں؟ فرمایا تیرے گھر کے سامنے ندی بہری سارے کا سارا اس میں جا کے پھینکا، اور دوبارہ دل کے اندر اس کی طلب ہی نہ رکھنا۔ انہوں نے کہا بزرگو سننا ہی لو کوئی کہا نا میں تیرا مرض بتاتا ہوں، اللہ اکبر دیکھیے تیرا مال تیرے لیے قابل رحم اور تو اس کے لیے قابل رحم بنے گا۔ دکان پر گیا میرے عزیزو، صافہ پکڑا اور اس کے اندر سونے چاندی کا ترازو باندھ کے دریا برد کر دیا، پھینک کے آ گیا۔ اب اگلے دن دوسری بستی سے اس کی دکان پر سودا لینے کے لیے کوئی آیا، اس ندی کے اندر اس نے پاؤں، رستے میں ندی پڑتی تھی، ندی پار کی، ندی کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالا، وہی گٹھڑی جو پھینک کے گیا تھا اس کے پاؤں سے ٹکرائی، اس نے آستین اوپر کر کے یوں ہاتھ ڈالا، کھول کے دیکھا اس میں سونے کا ترازو نکلا، کہ لگا اوہو وہ تو وہی دیندار مسلمان بھائی کا ہے جو پوری امانت دیانت کا خیال کرتا ہے، لگتا ہے چور چوری کر کے چلے گئے اور راستے کے اندر شور ہو گیا، چور یہاں پھینک کے چلے گئے، ترازو اٹھاتا ہوا دوڑا گیا، او پائی جی سودا بادج دمی کا کیا ہوا؟ کہ دیکھ تیرا سونے کا ترازو کہاں پڑا ہے؟ اکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کی ہوا ہے؟ کہ چوری ہو گئی۔ کہ تجھے چھت پٹی نظر آ رہی ہے؟ دروازہ ٹوٹا دوار توڑی نظر آ رہی ہے؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ تجھے کس نے کہا چوری ہو گئی؟ کہ پھر بتا تیرا ترازو کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا اوہو پہلے آتی نہیں تھی اب طلب کی اتنی آ گئی، اب لگ رہا ایمان ہی میرا لے کے جائے گی۔ وہ ترازو اٹھا کے دکان چھوڑ کے اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بزرگو بڑا پریشان ہوں، پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ فرمانے اللہ کا بندہ کہنے لگا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ مال یہ امانت تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، یہ دیانت تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ والے اگر یہ مال یہ امانت یہ ناپ تول کے اندر پورا دینا میری کامیابی کا ذریعہ بنے گی تو پھکوایا کیوں؟
فرمایا اس کے اندر بھی حکمت ہے، میں بتلانا چاہتا تھا، حرام کا مال کہیں چھپا دے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال کہیں بھی پھینک دے واپس آ کے رہتا ہے۔ 4 بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے، اتنی فضل کا پیسہ آ رہا ہے، پھر بھی میرے عزیزوں پتہ نہیں تکیے تھلے رکھا سے کتنے چلا گیا، تیرا سی نہیں، تیرا ہے ہی سی نہیں، یہ تو تھا بھی نہیں بیٹی کا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکالا تو الٹی انگلی سے نکل گیا، اگر تو حقداروں کو حق نہیں دے گا تو تیری گلی کے کتے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تعلق اللہ سے بنا لیجئے، الا من یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ لوگ وہ بوتھیوں کو نہیں دیکھتا، وہ چٹے گورے کو نہیں دیکھتا، خدا پاک کی قسم اگر گورے رنگ کا معیار ہوتا تو حبشے کا بلال کبھی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان نہ دیتا۔ میرے عزیزوں وہ متھے کے دل نہیں دیکھتے، وہاں تو دلوں کے حال دیکھے جاتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میں نے چھری نہیں دیکھنی، میں نے 10 لاکھ کا تیرا بہل نہیں دیکھنا، میں نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیرا نظریہ کیا ہے کہ گوشت اچھا نکلے گا، کٹا کر لو جی بوٹی دانتوں میں نہیں پھنسے گی، گائیں کر لو جی وہ بادی گوشت ہے۔ فرمایا جب یہ تمیزیں آنے لگ جائیں پھر معاملہ تیرے پر آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر کوئی نہیں آتا ہے۔ دعا کری دعا کری دعا کری، پکھا حاجی فلانے صاحب سال ثواب، کولر حاجی فلانے صاحب سال ثواب، گیٹ فلانے صاحب سال ثواب، مسجدوں کے باہر تختیاں اتنی بڑی سال ثواب، ماشاءاللہ کرنے کے اندر حاجی صاحب نے ساری منزل نہ بنائی ہے، انہاں دے باپ دادے دی خدمت ہے، ماشاءاللہ ساری مسجد نہ بنائی ہے۔ دعا کریو جی دعا کریو۔ مائی عائشہ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا، اما اپنا پٹڑا اپنی پیڑھی اٹھا کر دروازے پر رکھ لیتی، بیٹھ جاتی، وہ باہر سے آواز دیتا مائی تیرا بھلا ہوئے، اما کہتی فقیر تیرا بھی بھلا ہو، وہ کہتی اما اللہ تجھے عزت دے، ماں کہتی اللہ تجھے بھی عزت دے۔ جب وہ جو دعا دے دے کے تھک جاتا پھر اما جان جو حسب توفیق ہوتا خیرات فقیر کو دلواتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے کہنے لگے امی جی یہ من تک مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اے میری اما جان پہلے دعا کے بدلے دعا دے دی اب خیرات دی۔ اللہ اکبر۔ اما اپنے پٹڑے کا رخ موڑتی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف کرتی کہ میں نے اس صاحب روزے سے صاحب قبر والے سے ان کانوں سے خود سنا تھا، عائشہ اللہ اکبر فقیر کو خیرات دے، دعا کی امید نہ رکھ، دعا کا بدلہ دعا سے دے دے، خیرات کا بدلہ فقیر سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے لینا۔ اور فقیر کو دینے سے ملتا کیا ہے؟ دروازے پر آ جائے سائی کا حق ہے، بے شک اونٹ پر سوار ہو کے آئے اور جسم ایک تو اٹا کٹا ہے اور تنہیں شرم نہیں آندی بھیک مانگنے اور خبردار جب دیکھنا تو روزانہ نہیں منہ چک کے آ جانا۔ فرمائے نہیں یہ مزاج نبوت نہیں ہے، یہ تبلیغ نبوت نہیں ہے، یہ مدینے والے کا انداز نہیں، انداز مدینے والے کا یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نہ صحابی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا اور بوڑھے بھی جسم میں بالکل کمزور ہو گئے، اپنی چرپائی سے لے کر رسی گھر کے دروازے تک باندھ رکھی تھی، کوئی فقیر آتا تکیے کے نیچے سے جو لینا دینا جیب میں سے ہوتا نکالتے اور رسی کو پکڑ کر فقیر کے ہاتھ پر خود دے کے آتے۔ گھر والے کہتے ابا جی یہ زحمت ہمیں دیا کرو، آپ بوڑھے ہو، ابا جان فقیر بھی کوئی بات ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتے ہو۔ عبداللہ بن ام مکتوم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نبینا صحابی کی آنکھوں سے نکل آئے، فرمانے لگے او لوگو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسی بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ لیکن یہاں تو میرے عزیزو اللہ اکبر، دن کے اجالے میں سویرے 10 بجے آئے جائے زکاة تقسیم ہوئے گی، مولوی صاحب بورا بھی نال لے آئے جائے، مدرسے کاری صاحب بورا بھی نال لے کے آئے جائے، مولوی صاحب پا دے 2 مٹھا مولوی صاحب نو، آج جی پچھلی دفعہ 50 کلو، اور شکر کر خدا دا 40 کلو مل گئے، تو انہوں نے بتا ہاتھ مہنگے، پٹرول مہنگا ہو گیا، بتاؤ گندم کا پٹرول کا کیا تعلق ہے؟
फसलें छोटी हो गई मेरे अजीजों, फसलें बड़ी हो गई। पिछले दिनों, पिछले महीने, पिछले साल 4 किले का मालिक था, 10 का है, लेकिन दिल इतने से हो गए, इतने से छोटे हो गए। सुनो, मुझे फिर बात याद आ गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में अम्मा 3 खजूरे दूध का आधा प्याला ले आई। रहमत आलम की निगाह पड़ी, माँ के चेहरे पर आंसुओं की लाट लगी, आंसुओं की लकीर है, अम्मा की आंखें लाल हो रही हैं। आयशा क्या हुआ? या रसूलल्लाह, आज ऐसी बात हो गई कि दिल बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह अकबर, आंख चुप हो गई, लेकिन दिल आंख के आंसू रो रहा है। आपने फरमाया ऐसा क्या हुआ? या रसूलल्लाह, आज एक औरत आई थी, 2 बच्चियां उसके दाएं बाएं थी, और कहने लगी आयशा खुदा दे वास्ते चोली खैर पा दे। आयशा, मैं अपनी बर्दाश्त करूंगी, बच्चों का मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज कितने दिन हो गए इनके पेट में रोटी का टुकड़ा ना गया। क्या कमली वाले 6 खजूरें दूध का प्याला किनारों तक भरा था, मैंने अपनी 3 खजूरें उठा के उनको दे दी, आपकी बचा के लिए रखनी। जो मैंने आपके सदके से आपका झूठा पीना था वो भी मैंने दे दिया। और आपने फरमाया ऐसा मेरा ख्याल क्यों किया, और तूने अपनी भूख का एहसास क्यों नहीं किया? क्या कमली वाले, मैं भूखी, अगर मुझे कुछ हो गया तो निरा मेरा नुकसान होगा, मेरे घर में तुझे कुछ हो गया तो सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। कमली वाले, ये मैंने आपके लिए बचा के रखा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ऐसा पूछ सकता हूँ ये 3 खजूरें बाकी कहाँ चली गई? घर चली गई, अब्बा को दे दी। ना साइया, जब वो औरत आई थी और 1 खजूर मैंने इसकी बच्ची को, 1 इसको दे दी थी। कमली वाले, वो कभी इधर कभी यूं निगाहों से देख रही थी, मुझे उस औरत पे तरस आया जो खजूर मैंने अपने लिए बचा के रखी थी। तो कह दो पहले खेज फिर दरवेश, पहले अपना आप देखो फिर दूसरे दो। पर मैं वो खजूर मैंने उठाई, मैंने कहा माँ भी ज्यादा दिन की भूखी होगी। कमली वाले, मैंने आधी खजूर, 1 खजूर उसको दे दी। अल्लाह के पाक पैगंबर जब माँ के हाथ में 3री खजूर देखी, दोनों बच्चों ने खजूर मुंह में डाल के जल्दी से निगल ली और माँ के खजूर की तरफ यूं करके हाथ मारा। कितनी मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा। अल्लाह अकबर। आज कहते अम्मा तू अपना हक मैनू दे दे, कोई पुत्र है भी है जड़ा मां नू हक दे रहा है, सारे तुम्हारे को अम्मा नू भी किसने दिता? बाबूजी, जहां जिस जलसे में बिलाली साहब मैं माँ बाप का जिक्र करता हूं, अच्छे अच्छों के सर झुकते हैं, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर लगता है जो झोली में दामन में माँ बाप के खैर आनी चाहिए थी, औलाद वो ना दे सकी, इसमें फेल हो गई। बड़े बड़े इम्तहानों में औलाद पास हो गई, लेकिन माँ बाप की खिदमत में औलाद नाकाम हो गई। और मेरे प्यारे, अब याद आया मावा ठंडियां छावा, जब अपना पूरा कुनबा लेके कब्रिस्तान चली गई। हुन याद आया बाप सरा दे ताज हुंदे, उस वक्त तो इसके मोती तेरे पैरों में रुल रहे थे। 10 मर्तबा कहता था पुत्रा, 11वीं मर्तबा कहते हाँ अब्बा सुन ले, ठहर जा मैं आना। अल्लाह अकबर। उस वक्त वो बोलता था मौलवी साहब इन्हू समझाओ, मेरा अब्बा बोलदा बड़ा है, आज कफन में लिपटा हुआ है। हुन कहते मौलवी साहब बोलदा कोई नहीं, अब्बू जी एक बारी जरा बोल के सुना दे, अब्बू जी एक दफा बोल के सुना दे, मावा ठंडियां छावा। अब कहते हो मावा दी शान सुनाओ। उस वक्त माँ को तो कभी बीवी के हाथों से, कभी बेटों के हाथों से, कभी रिश्तेदारों के हाथों से जलील किया। उस वक्त तो तवीज लेके आता था, मौलवी साहब जो तवीज दे दो, मेरी माँ बोल दी बड़ी है, कर दे नखेड़ा ही नखेड़ा है। हुन कहना माँ बोल दी कोई नहीं। याद रख, हम इतने हुआ करते थे, हम लुकन मिट्टी खेला करते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब कोई ढूंढने वाला मैं ढूंढ ना सकता था, खुद बाहर आके टीलो का करते थे। और तुम्हें बताऊं, अम्मा अपने चेहरे पे यूं कपड़ा करके कपड़ा डालती थी, बच्चा चाऊ चाऊ करता था, अम्मा कहती थी जा जा, बार बार चेहरा दिखाती थी। ये लुकन मिट्टी खेला करती थी। तो खुदा के वास्ते जो लुकन मिट्टी तुम खेला करते थे, ना मिलने पर नजर आ जाया करते थे, ये माँ बाप भी तुम्हारे से लुकन मिट्टी खेल रहे हैं, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ हैं। नहीं यकीन आता, बीमार होके देख लो, ये रात को सोएंगे नहीं, परेशान होके देख लो, इन्हें नींदें नहीं आएंगी। इनकी तस्बीह के दाने पर भी तुम्हारे लिए दुआ होगी, इनकी नफलों में भी तुम्हारे लिए दुआ होगी। मौलवी साहब के हाथ में 100 रुपया देंगी, खुद बिस्तर पे पड़ी पेशाब नहीं कर रहा है, कहती पुत्र दली दुआ कर दी, पुत्र नु खैर मिल जाए। मेरे अजीजों, इनकी लुकन मिट्टी इन्हें ना खेलने दो। अगर किसी दिन ये छुप गए, मर गए, खुदा की कसम कब्रों पे बैठ के रोगे, इनका चेहरा देखना तुम्हें नसीब नहीं होगा। इनकी लुकन मिट्टी से बचो। अगर किसी दिन ये छुप गए और कह गए चलो यार हवाले रब दे मेले 4 दिन दे, फिर तुम जनाजे को कंधे दोगे और कह गए मौलवी साहब अम्मी बोल दी नहीं, अम्मी एक दफा दे बोल, अम्मी एक दफा दे बोल।
ماں کی میت کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے پترو زندگی میں تو نے کتنا بلایا اور رلایا، تیری ماں بول بول کے تھک گئی، تو نے میری نہ سنی، اب تیری ماں خاموش ہو کے قبر میں جا رہی ہے، ہن جا کر سنبھال۔ اے ماں سی کہندا سی کر رولا پیندا ہے، اے ماں سی کہندی ہر وقت نو دے نال لڑدی رہندی ہے، چل ہم نکل گئے، اب تو اللہ اکبر، ماں کے ہاتھ اٹھنا ختم ہو گئے، اب تو گھر میں خیر لا کے دکھانا، اب گھر میں برکت لا کے دکھانا، اب گھر کے اندر امن لا کے دکھانا۔ اور میرے پیاروں نوجوانوں، تم اتنی محبت سے تم نے مجھے بلایا، اور میرے پیاروں اول تو کوشش کرنا کوئی ناراض نہ ہو، خصوصاً ماں باپ کے دل سے ہاں نہ لینا، ماں باپ کے دل میں باں نہ جلانا۔ خدا پاک کی قسم، بچہ روئے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اگر ماں رو کے دکھا دے اللہ زمین سے زمزم نکال دیتا ہے۔ اولاد روئے آنکھ سے آنسو آتا ہے، ماں روئے زمین بھی پھٹتی ہے، زمزم نکلنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بچہ روئے بیوی کو ترس نہیں آتا، ماں کو ترس نہیں آتا، اگر ماں رونے لگ جائے تو خدا کی رحمتوں کو ترس آنے لگ جاتا ہے۔ یہ جتنے چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے تائے ہو، تمہارے باپ ہو، کچھ بھی ہو، ان کے یوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو، یوں نہ ہاتھ اٹھانا۔ جس دن تیرے باپ کا یوں ہاتھ اٹھ گیا اور اس نے اشارے میں کہہ دیا اللہ ہے وے جنہیں میں نے سکون میرا چھل لیا، اللہ یہ ہے جو مجھے جگہ جگہ دوستوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، کہ اس نے اشارے میں کہہ دیا اللہ یہ ہے جس نے بیوی کے آگے مجھے جھکایا، خدا پاک کی قسم اس کی یوں انگلی اٹھ گئی تو زمین سے 4 فٹ نیچے چلا جائے گا۔ اگر تیرے باپ کا یوں ہاتھ اٹھ گیا، اللہ تیرے ترقی تیری بلندیوں کا آسمان سے اونچا فرمائے گا۔ چاچوں کا مقام، تائوں کا مقام، ابا دیکھ لے تو تائے دے کر گیا پھر چھڑا تیرا تعلق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، چلو چلو مدینے، اما دیکھ لے مامے دے کر گئی تے پھر واپس نہ آوی۔